وقفے و تحریک کے حوالے سے ہی چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ جو تحریک ہے وقفے نو کی، یہ ہماری جماعت کے چوتھے جو خلیفہ تھے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے جب جماعت کو 100 سال پورے ہاں ہونے میں ابھی 2 سال باقی تھے، 1999 میں 100 سال ہونا تھا جماعت کو، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے دل میں یہ بات ڈالی۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ تحریک جو ہے یہ میرے دل میں خدا تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے، کیونکہ جماعت احمدیہ کے ساتھ یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسلام کا جو غلبہ ہے وہ جماعت احمدیہ کے ذریعے سے ہی پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہونا ہے۔ اب جب ابھی تو جماعت میں تھوڑے لوگ شامل ہیں، جب خدا تعالیٰ کا وعدہ آئے گا، زیادہ لوگ جب جماعت میں شامل ہوں گے تو پھر ان کی تربیت کے لیے بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے کہ ان لوگوں کی تربیت کے لیے ایسے لوگوں کی فوج تیار کرو جو پہلے سے تیار ہو۔ تو پھر حضور نے 3 اپریل 1987 کو یہ تحریک کی کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی جو آپ نے ذکر سنا ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تھی تو ان کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو وقف کر دیا۔ کہا اے خدا، میں اس بچے کو جو بھی میرے پیٹ میں ہے جب یہ پیدا ہوگا تو میں اس کی پیدائش سے پہلے ہی اے خدا تیری نظر کرتی ہوں، دنیا کے کاموں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو میں تیری رضا کے لیے اسے وقف کرتی ہوں کہ یہ صرف دین کی باتیں سیکھے اور دوسرے لوگوں کو سکھائے۔ تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جو چوتھے امام تھے جماعت احمدیہ کے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے 3 اپریل 1987 کو خطبہ جمعہ پر یہ اعلان کیا کہ میں تحریک کرتا ہوں کہ ہماری جماعت میں بھی جو مائیں ہیں وہ بچوں کی پیدائش سے پہلے تحریک کر دیں، اپنے بچے کو وقف کر دیں۔ تو اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے احباب نے اس تحریک پر لبیک کہا اور ماؤں نے بچوں کو جنم دینے سے پہلے ہی حضور کو خط لکھ دیا کہ جو بچہ بھی ہمارے ہاں پیدا ہوگا ہم اسے خدا تعالیٰ کے راستے میں وقف کرتے ہیں۔ آج اس بابرکت تحریک کے ذریعے الحمدللہ حضور نے صرف، مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے، یا 1200 یا 5000 کے قریب اعلان کیا تھا جب حضور نے شروع کی تھی۔ تو پھر آج دیکھیں اس بابرکت تحریک میں 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ وقفے نو تحریک میں بچے شامل ہیں، جو اب الحمدللہ جن کی جو پہلے جب حضور نے تحریک کی تھی اس وقت جو بچے وقفے نو میں شامل ہوئے تھے وہ اس وقت تو الحمدللہ ان کی ایج جو ہے وہ 35 کے قریب ہو چکی ہے، اور وہ میدان عمل میں کام کر رہے ہیں۔ کوئی مربی بن کے کام کر رہا ہے، کوئی انجینئر بن کے کام کر رہا ہے، اسی طرح مختلف فیلڈ میں جو جماعت نے کہا ہے کہ ہمیں ان فیلڈ میں چاہیے، تو وہ وقفے نو بچے جو ہیں وہ الحمدللہ اچھی تعلیم حاصل کر پھر جماعت کو وقف کر دیتے ہیں، پہلے سے وقف ہوتے ہیں لیکن اپنا نام پیش کرتے ہیں اور وہ جماعت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑی فوج جو ہے وہ پہلے سے تیار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ
کی سچی جماعت ہونے کی نشانی ہے کہ جماعت کے خلیفہ کو اللہ تعالیٰ نے وقت آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت کے دل میں یہ بات ڈال دی. اور آج دیکھیں 1,00,000 کی فوج جو ہے وہ کس لیے تیار ہے؟ وہ اس لیے تیار ہے، اس یقین پہ تیار ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی قوموں نے جماعت احمدیہ میں داخل ہونا ہے، اور ان کی تربیت کے لیے یہ فوج تیار ہے. اب آپ وہ لوگ سامنے بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ نے پہلے وقف کیا، اور جب آپ اس عمر کو پہنچے ہیں، جب آپ خدام ہوئے ہیں، تو پھر جماعت نے یہ بھی اختیار دیا ہے آپ کو کہ آپ خود پھر فیصلہ کریں کہ آپ نے اپنے وقف کو قائم رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے. تو آج اللہ کے فضل سے حالات کے مطابق اگر کسی جگہ پہ خدام جو ہیں اس طرح تعلیم حاصل نہیں کر رہے، یا یہاں جو حالات ہیں خدام جو ہمارے وقفے نو خدام ہیں وہ اگر کام کر رہے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے وقف کو قائم رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے، جماعت نے یہ سہولت دی ہوئی ہے، تو الحمدللہ قربانی کا یہ جو معیار ہے یہ آپ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ڈالا ہوا ہے کہ کبھی بھی کوئی خدام یہ نہیں کہتا کہ نہیں میں نے وقف ختم کرنا ہے. یہی کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں جب بھی جماعت بلائے گی ہم اپنا خدمت کے لیے ہم اپنا نام پیش کریں گے. تو یہ اللہ کے فضل سے، اور جماعت کی جو تعلیمات ہے اس کو بھی اتفاق بھی جانتے ہیں، خدام بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہنی ہے، جب بھی ہمیں آواز پڑے گی ہم حاضر ہیں. تو آپ وہ خوش نصیب ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے جو تحریک دل میں ڈالی گئی تھی خلیفہ وقت کے دل میں، آپ کے والدین نے اس پر لبیک کہا، آپ کو اس تحریک میں شامل کیا. اس وقت وہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا، لیکن آج آپ کے اختیار میں ہے، اور آپ نے خود فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس میدان میں حاضر ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر بھی ثابت قدم بھی رکھے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عہد کیا ہے اس کے لیے ایک ہی کام ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ضرورتیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں. ایک وہ وقت تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، تو اس وقت جو دشمن تھا وہ تلوار لے کر مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑا تھا. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے جو خدام تھے، جو انصار تھے، ان کو کہا کہ بھی ان کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ ان کا مقابلہ کرو، تو سب نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں، ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، ہمارے مال بھی حاضر ہیں. تو انہوں نے ثابت کر دیا. اور آج خلیفہ وقت کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، دین کا علم سیکھنا ہے، اور دین کا علم سیکھ کے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا ہے. قرآن کے علم کو سیکھنا ہے، حدیث کے علم کو سیکھنا ہے، اور جو بھی رہنما اصول بتائے ہیں دین کی خدمت کرنے کے لیے، جو خلیفہ وقت بتا بھی رہے ہیں، آپ نے ان کو لیے تیاری کرنی ہے. اور جب بھی ضرورت پڑے گی، اور تاکہ آپ اس وقت ایک ذمہ دار جو وقفے لوگ ہیں وہ بن کر اپنا نام پیش کریں، نہ کہ آپ کہیں کہ ہاں میں حاضر ہوں لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس دین کا علم ہے نہ کوئی اور علم ہے. تو آپ نے تیاری اسی طرح، اگر آپ اپنے عہد پہ پکے ہیں تو آپ پھر ایسے کریں، وہ وعدہ بھی کوئی یاد رکھیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ نے تلوار لے کے نہیں نکلنا، آپ نے بندوق لے کے نہیں نکلنا. آپ نے سب سے بڑا جو ہتھیار ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہتھیار کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہتھیار دیا ہے دعا کا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہتھیار دیا ہے وہ دلیل کا دیا ہے. ہم نے دنیا کو قرآن کی دلیلیں دے دے کر ان کو قائل کرنا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے سیکھنی ہیں، اور یہ بات کبھی بھی نہیں بولنی. اس میں ہماری لجنہ بھی شامل ہیں، ناصرات بھی شامل ہیں، خدام بھی شامل ہیں، اتفاق بھی شامل ہیں، اور وہ والدین، آج کیونکہ جو پروگرام ہے وہ خاص طور پر والدین کے حوالے سے ہے کہ والدین کو بھی
بچوں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو بچوں نے جب چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں، جیسا کہ جماعت نے اس کا باقاعدہ ایک نصاب مقرر کیا ہے. کم از کم بچوں کو چیک کرتے رہیں کہ وہ بچے جو ہیں اپنی عمر کے لحاظ سے اپنے نصاب کو مکمل کر رہے ہیں. تو یہ جماعتی جو پروگرام ہیں ان میں بچوں کو باقاعدہ شامل کروائیں. یہ چند باتیں جو مجھے موقع دیا ہے مفتی مولوی صاحب نے، تو میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. باقی انشاءاللہ ابھی مفتی مولوی صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ضروری اور اہم مسائل ہیں وہ بیان کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر.